السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے طرف اور میری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ آج جو میرا لیکچر ہے یا میرا ٹاپک ہے وہ اس بات پہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کریں، چاہے ایک بات کریں وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اچھی بات کریں، ایسی بات کریں جس سے کسی کو فائدہ ہو، جس سے کسی کی سوچ تبدیل ہو جائے، جس سے کسی کو بہترین مشورہ دیں۔ یعنی ایسی ایک بات کریں چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، اور وہ بہترین بات ہو جو ہواؤں کا رخ موڑ دے، جو دریاؤں کا رخ موڑ دے، جو سمندروں کی طغیانی کو روک دے، ایسی بات کریں۔ تو یہاں سب سے پہلے میں آپ سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تیرے ذریعے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دیں تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں اس زمانے کا عمدہ ترین مال سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری کی بات ہے۔ اب یہاں سے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی، پھر ہم تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے کہ مرنے کے بعد اگر پتہ چلے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے۔ ہریش کمار فزکس میں پی ایچ ڈی کے بعد بھارت کی ایک اہم یونیورسٹی میں لیکچرار پوسٹ ہوا۔ ہندو دھرم سے پہلے ہی متنفر تھا۔ 1986 لندن میں دوران تعلیم اسٹیفن ہاکنگز کے لیکچرز اور کتب سے ایسا متعارف ہوا کہ خدا کا ہی منکر ہو گیا، اور ایسا منکر کہ بڑے بڑے مسلم، عیسائی، یہودی علماء سے بھرپور مباحثہ کرتا، یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی مجھے قائل نہ کر سکے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ 2005 کی چھٹی کے دن ایک صبح مسلم سبزی فروش نے بیل کی۔ ہم پچھلے 20 سال سے سبزی اسی سے خرید رہے تھے۔ اسی دن میں نے اسے چائے کی آفر کی تو اس نے قبول کر لی۔ حسب معمول خدا یا اللہ کے وجود پر اسی سے بحث شروع کر دی۔ 30 منٹ کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ سیدھا سادہ مسلمان ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ ہاں، وہ سودے میں بہت ہی صاف گو اور ایماندار تھا، مناسب دام میں بیچتا تھا۔ آخر چلتے ہوئے اس نے ایک ایسی بات کی جس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ اور وہ کیا تھی؟ اس نے ایک بات کی جس نے میری زندگی بدل دی۔ میرا بھی آج کا ٹاپک ہے کہ ایک ہی بات کریں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، لیکن بہترین بات کریں۔ آگے ہے جی، ڈاکٹر جی تم نے خود بولا تھا کہ تقریباً 6000 سے 10,000 سال سے انسانی تاریخ میں پیغمبروں کی کہانیاں چل رہی ہیں، اور سب کے سب ایک اللہ اور جنت دوزخ کی بات کرتے ہیں۔ سائنس مرنے کے بعد کے حالات کا جواب نہیں دے سکتی، تو اب 2 ہی امکانات ہیں، اللہ کا وجود نہیں ہے یا پھر اللہ ہیں۔ اگر تو اللہ کا وجود نہ ہوا تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہوں گے، لیکن اگر آگے جا کر اللہ کا وجود موجود ہوا تو آپ پھر پکڑے جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں فائدے میں کون ہوا آپ خود ہی فیصلہ کر لینا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کو مان لیں اور اس کے کہنے پر چلیں۔ اس کا قرآن تو انسان کا سیدھی راہ پہ چلنے کا کہتا ہے۔ میں نے ساری زندگی، وہ ڈاکٹر آپ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی پروبیبلٹی کے لیکچر دیے، لیکن اس کے جانے کے بعد سوچا کہ اس پروبیبلٹی کی طرف تو کبھی میرا دھیان ہی نہیں گیا کہ دونوں صورتوں میں اللہ کو ماننے والا ہی فائدے میں ہے۔ قصہ مختصر اس سوچ کے بعد خیال آیا، کون سا آسمانی مذہب بہتر ہے؟ مذاہب کا علم تو مجھے پہلے سے کافی تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک لیکچر میں 1400 سال سے پورا قرآن مجید کا حرف بحرف ایک ہونے کا سنا، تو انگلینڈ میں کرسچن مشنری ادارے سے اس کی حقیقت دریافت کی، تو اس صاحب نے اس کی تصدیق کر دی۔ الحمدللہ آج مجھے اور میرے سارے گھر کو مسلمان ہوئے
15 سال ہو گئے۔ میں اسلامی تعلیمات کے لیے کیرالہ شفٹ ہو گیا۔ میری 3 بیٹیاں حافظ قرآن ہیں اور اللہ کریم نے میری زندگی ہی بدل دی۔ لیکن اس سبزی والے عبدالاحد سے دوبارہ میری ملاقات نہ ہو سکی، لیکن میں نے قبول اسلام کے بعد اپنا نام بھی عبدالاحد رکھا کیونکہ وہ ایک سچا مسلمان تھا۔ میں نے آپ کو پہلے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو حضرت علی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں وہ سنایا، پھر اسی سے متعلق ایک واقعہ جو ہندو ڈاکٹر ہیں ہریش جن کا نام ہے ان کا سنایا، اور ان کا معاملہ کس کے ساتھ ہوا؟ ایک سبزی والے کے ساتھ۔ اور دیکھیں وہ بالکل سادہ شاہ شخص، کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، کوئی حکمت بہت زیادہ نہیں ہے، کوئی وہ عقل مند نہیں ہے، وزڈم یا جسے ہم کہتے ہیں کہ جنٹل مین نہیں ہے، لیکن اس نے ایک بات ایسی کی جس سے اس کی زندگی ہی تبدیل ہوگی، اس کی نسلیں تبدیل ہوگی، اس کی دنیا بھی بہترین ہوگی اور اس کی آخرت بھی بہترین ہوگی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اور یہ دنیا میں بھی بہترین مال میں اسے ایک چیز ملی، اور آخرت میں تو پھر ظاہر ہے وہ قد افلح المؤمنون کی کیٹیگری میں یعنی بہترین اور کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہوگا۔ میرا یہ مقصد بات کرنے کا آج یہ ہے، یا یہ میری فیلنگس ہے جو میں آپ تک ابھی جو میں لوگوں سے بھی مشاہدہ کرتی ہوں یا دیکھتی بھی ہوں، کہ زندگی میں ایک اپنا موٹو یا اپنا مشن یہ بھی رکھیں، جب بھی کسی سے بات کریں، کسی کو بے شک آپ کو کسی نے تکلیف دی ہو، دکھ پہنچایا ہو، تانے دیے ہوں، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہو، جھگڑا کیا ہو، آپ کے اوپر الزام تراشی کی ہو، لیکن آپ اپنی زندگی میں ایک مشن ایسا ضرور رکھیں کہ ایسی بات کریں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کیوں نہ ہو، لیکن وہ پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائے، وہ اچھائی کی طرف لے کے جائے، اس کی سوچ کا رخ تبدیل کرنے والی ہو۔ کوئی یعنی کہ تانا زنی نہ ہو، بیچ میں آپ الزام تراشی کرنے والے نہ ہوں، آپ بہتان لگانے والے نہ ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گی، اگر آپ کسی کو تکلیف میں، کرب میں، پریشانی میں، مصیبت میں دیکھیں اور وہ رو رہا ہو، درد سے رو رہا ہو، تو آپ اس کا رونا بھی سنیں، اس کی تکلیف کو بھی دیکھیں کہ وہ کس تکلیف سے ہے، لیکن اس کو ایک مشورہ بھی دیں، ایک بات کریں کہ اس تکلیف میں آپ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے دعا کرو۔ اور ہم اللہ سے کس طرح جڑ سکتے ہیں؟ دعا۔ ایک بات یعنی کہ اس کو تکلیف اس کی سنیں، اس کو حوصلہ بھی دیں، لیکن اس کو یہ بھی کہیں کہ اس تکلیف میں آپ اللہ سے جڑو، تو آپ خود ایک دن دیکھیں گے اس چیز کا رزلٹ آپ کو اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، اور وہ خود شخص آپ کو بولے گا کہ دیکھیں اس وقت آپ نے مجھے یہ بات کہی تھی اور مجھے اس بات نے یہ فائدہ دیا۔ یعنی اگر آپ کی لائف میں کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے اس کی بہت خوبصورت کوئی چیز چھین گئی ہے، تو آپ تو اس کو کہیں کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور اس کو یہ بھی حوصلہ دیں کہ اگر اللہ نے آپ سے یہ والی چیز چھینی ہے تو اس سے بہترین اللہ نے آپ کو دینی ہوگی۔ کوئی کسی چیز میں یعنی سکسیسفل نہیں ہوا، وہ فیل ہو گیا، تو اس کو کہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ اور اس سے بہترین اپرچونٹی رکھی ہوگی۔ یعنی ہمیشہ ایک ہی بات کریں، کسی کو اچھا مشورہ، اچھی سوچ، اچھی چیز، اچھی بات دے دیں۔ جیسے دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں اتنا علم نہیں ہوتا، انہیں نالج نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ مجھے انگلش اسپیکنگ اتنی اچھی نہیں آتی، تو آپ کہیں کہ یہ والی ڈکشنری آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ والی ڈکشنری یوز کریں، یہ والی بک یوز کریں، یہ والی چیز یوز کریں، یہ والا اس استاد سے مشورہ کریں، تو کیا پتہ آپ کے ایک الفاظ کسی دوسرے کی زندگی کو کیا کریں، بالکل چینج کر کے رکھ دیں، بالکل اس کی لائف ہی چینج کر دیں۔ اگر میاں بیوی آپس میں اختلاف ہیں تو دونوں کے جو ہے نا پازیٹیو پوائنٹ رکھیں، نیگیٹو پوائنٹ کو آپ بالکل پیچھے پھینک دیں، تو انشاءاللہ آپ کی یہ سوچ کبھی نہ کبھی وہ رنگ ضرور لے کے آئے گی۔ تو میرا اس بات کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک بات کریں لیکن وہ بہترین بات کریں جو کسی کی سوچ کو، کسی کی پریشانی کو، کسی کی تکلیف کو، کسی کے غم کے لیے آپ مرہم بن جائیں، اور وہ بات اس کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور آپ کے لیے بھی وہ بات کیا کرے، صدقہ جاریہ بنے۔ تو انشاءاللہ آج سے اپنی لائف میں یہ ایک نیا مشن، نیا موٹو رکھیں کہ ہم نے بے شک چھوٹی سی بات کرنی ہے لیکن بہترین بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین بولنے،
اور سکھانے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔